عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صاف بات ہے، قرآن اترنے سے پہلے سینکڑوں سال سے دعائی ملی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر گیا. جھوٹی بات ہوتی، قرآن مشکوک باتیں کیوں کہتا؟ صاف کہتا کس کو لیے پھرتے وہ زندہ آسمان پر گیا. اور یہ بھی پتا تھا کہ یہ ایک عام بات نہیں، نبی فوت ہوئے یا زندہ کچھ نہیں بگڑتا. اس سے تو قیامت آئی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں اپنے باپ کے پاس جا کر دائیں طرف بیٹھ گیا. وہ خدا تھا، اپنے باپ کے پاس چلا گیا، سارا جہان تباہ ہو گیا. آدھی سے زیادہ دنیا کرسچین ہے اور ان کے پاس یہی ہے کہ بن باپ پیدا ہوا، آسمان پر چڑھ گیا اور مردے زندے کی اور کوڑی کر دے. اس کے بعد خدائی میں کیا رہ گیا؟ کوڑیوں کو ٹھیک کیا اندر، خدا نہیں تو اور کیا. ایسی تین باتیں ہیں جس سے یہ سارے تباہ ہو. اتنے پڑھے لکھے ہیں عیسائی اور مغالطہ رکھ گیا، کہتے باپ کوئی نہیں. کبھی ایسا ہوا کہ بن باپ؟ اور یہ کہتے ہیں آسمان پر چڑھ گیا، کوئی طرح. اس لیے اگر یہ باتیں غلط تھیں تو قرآن پاک نے کیوں دوبارہ وہی ڈوز دے دی جس سے مسلمان بھی تباہ ہو گئے کہ واقعی چڑھ گیا. صاف کہتا کلا ان عیسیٰ ابن مریم قد مات. عربی نہیں آتی چلو کہ سن لو عیسیٰ ابن مریم مر گیا. قبر کشمیر، وہی قبر کشمیر میں قصہ ختم ہو جاتا، عیسائیوں کا منہ بھی بند ہو جاتا. بھائی صحابہ کرام اور امت سمجھنے لگ گئی کہ وہ زندہ آسمان، تو قصور پھر اللہ کا ہوا نا جس کو عربی نہیں بولنے. اس کی تردید کی. اس کے بعد کیا ضرورت رہ گئی جب قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا کہ ہم نے وفات دیں گے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اہل کتاب ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھے، ان کا بھی یہ عقیدہ نقطہ نظر یقین تھا کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے. قرآن مجید ان کے باطل عقائد کی تردید کرتا ہے. انہوں نے مریم علیہ السلام پر جو بہتان ترازا اس کی تردید کرتا ہے، مسیح علیہ السلام کی حقانیت کو واضح کرتا ہے، ان کے قتل کے بارے میں جو ان کا نقطہ نظر تھا اس کو واضح کرتا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید مسیحیوں کے اس باطل عقیدے کے سیدنا مسیح نے دوبارہ تشریف لانا ہے، اس کی قرآن میں باللفظ بالصراحت کس آیت میں تردید کرتا ہے؟ اس کی تردید کی. اس کے بعد کیا ضرورت رہ گئی جب قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا کہ ہم نے وفات دیں گے. یعنی یہ سارا عقیدہ تو اصل میں ان کے زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے سے پیدا ہوا ہے. جب قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وفات دیں گے، وفات کے بعد ان کے جسد مبارک کو بھی اٹھا لے جائیں گے، ان کو اس نجاست سے الگ کر لیں گے اور قیامت تک ان کے ماننے والوں کو بالادست رکھیں گے. یہ ساری بات بیان کر دی گئی. تو جب بات کی ابتدا وفات سے ہوئی تو بنیاد ہی ختم ہو گئی. تو قرآن مجید کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے باتیں بیان کرتا ہے. یعنی وہ حقیقت کو اس طرح نمایاں کر دیتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو حقیقت کا سچا طالب ہو اس پر بات واضح ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید نے تو کفارے کے عقیدے کی بھی تردید اس طریقے سے نہیں کی، نسخ شریعت کا عقیدہ بھی اس طریقے سے زیر بحث نہیں آیا. یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ بتا دیا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کیا کرنے کے لیے آئے تھے. اب مثال کے طور پر نسخ شریعت کا عقیدہ ہے، سب مسیحی اس کو اپنائے ہوئے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام تو تورات کو پورا کرنے کے لیے آئے. وہ تو تورات ہی کی شریعت کو لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے، وہ تو لوگوں کو تورات کی تعلیم دے رہے تھے. تو ظاہر کہ تردید ہو گئی. تو قرآن مجید سے جو لوگ واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں تردید کے طریقے کیا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب بتا دی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو ہم نے وفات دی اور اس کے بعد اٹھایا ہے، وہ بنیاد ختم ہو گئی جس پر یہ سارا عقیدہ موجود تھا. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. ہم سب ایک عقلی اشکال اور سوال پیش کیا جاتا ہے سیدنا مسیح کی آمد ثانی کے حوالے سے. وہ یہ کہ تمام انبیاء کی آپ تاریخ دیکھیں، تمام انبیاء کی دنیا میں آمد کی اسکیم دیکھیں تو اس میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے، ایک شخص رخصت ہو رہا ہے. پیدائش بھی اس کی جس طریقے سے نارمل ماں باپ کے یہاں پیدائش ہوتی ہے ویسے ہوتی ہے. مسیح علیہ السلام کی پوری شخصیت، ان کی پوری دنیا میں آمد کی اسکیم آپ کی جو نارمل روٹین کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے اس سے ہٹ کے ہے. تو سب سیدنا مسیح کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا ہے اور ان کے بارے میں کوئی بھی کام، وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، مریضوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ایسے معجزات ان کو دیے ہیں اور ان کے ذریعے سے کہا ہے کہ اب قیامت تک ایک قوم پر عذاب آئے گا. تو ہر چیز نارمل انبیاء کی اسکیم سے ہٹ کے ہے. تو پھر یہ بات تو عقل زیادہ تائید کرتی ہے اس کی کہ ان کی موت یا ان کی دوبارہ آمد کا معاملہ بھی عام انبیاء کی جو اسکیم ہے اس سے ہٹ کے ہونا چاہیے. ایسا ہی ہوا ہے، ہٹ کے ہی ہوا ہے. یعنی وفات ہوئی ہے اور اس کے بعد کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ان کا جسم کہاں گیا.
اللہ تعالیٰ کے فرشتے لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا. تو یہاں بھی ایک غیر معمولی معاملہ ہوا ہے. اس غیر معمولی معاملے کو اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح قرآن بیان کرتا ہے. تو قرآن مجید نے پوری بات واضح کر دی. انی متوفیق ورافعک الیہ. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے سب کو وفات دی، یہ طریقہ تو ان کے بارے میں نہیں اختیار کیا. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ وفات ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی آغوش میں ہوئی، سب لوگوں نے اسے دیکھا ہے. اس کے بعد صحابہ نے مل کر تدفین کی، جنازہ پڑھا گیا ہے، یہ سب ہوا ہے نا. اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے. سیدنا مسیح کے معاملے میں ان سے کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے ان کو وفات دی ہے، اور اللہ نے بتایا ہے کہ ہم ان کا جسم اپنے پاس لے گئے ہیں. اپنے پاس لے گئے ہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ ماننا ضروری نہیں کہ آسمان پر لے گئے ہیں. یعنی فرشتوں نے اس کو اٹھایا اور جہاں انہوں نے مناسب سمجھا ان کی تدفین کر دی. لوگوں کے ہاتھ نہیں آ سکا. تو یہ بھی ایک غیر معمولی معاملہ ہے. ان کی پیدائش غیر معمولی ہے، ان کے معجزات غیر معمولی ہیں، ان کی قوم کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ غیر معمولی ہے، ان کی دینونت کا ظہور جس طریقے سے ہوا وہ غیر معمولی ہے، ان کا دنیا سے جانا بھی غیر معمولی. جس طرح اللہ نے بتایا ہے غیر معمولی ہے، اس طرح مانیے. اپنے ذہن میں کوئی بات رکھ کر آپ کہیں کہ ایسا غیر معمولی ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. اچھا ہم سب آخری ہم سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آئیں گے اس اصل بات کی طرف جو آپ نے پہلی نشست میں جس کو کہتے ہیں یہ بیان کیا تھا کہ یہ روایات کیسے اتنی پھیل گئیں، کیسے ان کا شیوع ہوا، اور یہ کیسے مسلمان امت کے اندر ایک رائج نقطہ نظر ہے. اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کہا یہ جاتا ہے، ایک عقلی اور اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جب سیدنا مسیح کا ذکر ہوا یہیں پر سورہ آل عمران کے اندر، اور کہا کہ ان کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں پر قیامت تک غلبہ دیا جائے گا، تو عقلی سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ نہ ماننے والے تو یہود تھے، اور یہود تو آج ہمیں دنیا میں ہر جگہ پہ غالب نظر آتے ہیں. اکانومی ان کے ہاتھ میں، بینکنگ سسٹم ان کے ہاتھ میں، پھر پاور، اور اب تو وہ ایٹمی طاقت بھی بن گئے. تو یہ جس عذاب کی نوید سنائی گئی ہے، تو اگر سیدنا مسیح دوبارہ نہیں آئے تو یہ عذاب تو کہیں نافذ ہوا نظر ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دوبارہ کھولیے اور اس آیت کو پڑھیے. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی سیاسی بالادستی حاصل ہوگی. اچھا، معیشت آپ کے ہاتھ میں ہے، ادارے آپ کے ہاتھ میں ہیں، یہ نہیں بیان کیا جا رہا. بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ سیاسی لحاظ سے سیدنا مسیح کے ماننے والے بالادست رہیں گے ان کے اوپر. تو یہ بالادستی تو آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، ہمیشہ رہی ہے، اس وقت بھی پوری طرح موجود ہے. ان کا اس وقت جیسا کچھ بھی ملک وجود میں آیا ہے وہ انہی کی عنایت سے وجود میں آیا ہے. برطانیہ عظمیٰ نے اس کے لیے تحریک پیدا کی. اس وقت کی بڑی طاقتیں سب کی سب مسیحی ہیں، انہی لوگوں نے سرپرستی کی. اس وقت بھی اگر کوئی سرپرستی کر رہا ہے تو وہ امریکہ یا US کر رہا ہے. تو وہ اسی سرپرستی میں زندہ ہے، انہی کے تحت زندہ ہے. بالادستی انہی کی قائم ہے. بالادستی میری قائم ہے میرے گھر پر. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے ایک چوکیدار رکھا ہوا ہے، وہ بہت دخیل ہو گیا گھر کے معاملات میں، میں جب چاہوں گا اس کی گردن مروڑ دوں گا، باہر نکال دوں گا. تو یہ بالادستی سیاسی بالادستی ہے. تو وہ آدمی اندھا ہوگا جس کو یہ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ موجود ہے، پوری قوت کے ساتھ موجود ہے، اور وہ فوراً بعد ہی قائم ہونے کے آثار پیدا ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے. ہم سب یہ بتائیے گا کہ مسیحی اقوام کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو اجماعی روایت جس طرح ہمارے ہاں جاری ہے، یہی روایت خود اہل کتاب مسیحیوں کے اندر بھی جاری ہے، بلکہ یہود بھی اصل مسیح کے آنے کے منتظر ہیں. بائبل سے استدلال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے آپ قرآن مجید کی بعض آیات ہم نے پیش کی آپ کے سامنے، آپ نے ان کا اصل مدعا واضح کیا، بائبل کے اندر بھی لفظاً صراحت ہے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے. اور آپ بہت زور دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کے اندر اللہ کا الہام موجود ہے. میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں بائبل کی، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے، اور مسیحی اقوام کا اس پر اجماع ہے کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نوید سنائی ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے. آیت کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم کو جاؤں گا اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کے ہاتھ سے بہت سے دکھ اٹھاؤں گا اور قتل کیا جاؤں گا اور تیسرے دن جی اٹھوں گا. تو جب
بائبل میں بھی اس کی صراحت آتی ہے، روایات میں بھی آتی ہے. قرآن مجید کی تو تردید ہو گئی، روایات پہ آپ نے اشکالات پیش کر دی، اس پر اصل نقطہ نظر کیا ہے وہ آئے گا. مجھے بتائیے گا کہ پھر بائبل میں یہ بات کیسے آ گئی؟ یہاں تو جو آپ نے پڑھا ہے اقتباس یہ بیان کیا گیا کہ جی اٹھوں گا، جی اس سے زیادہ کوئی بات بیان نہیں کی گئی. اور بائبل کو اگر آپ پڑھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح کو ان کے حواریوں نے دیکھا، ان سے بات بھی کی. وہ کب اٹھائے گئے، کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ، کیسے ان کی وفات ہوئی، اس کی تفصیلات بائبل بیان نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلی تنبیہ اس کے اوپر کی کہ ان کی وفات ہوئی، انہیں ہمارے فرشتے لے گئے. تم جو یہ خیال کر رہے ہو کہ ان کو صلیب دی گئی یا انہیں قتل کیا گیا، یہ بے معنی بات ہے. معاملہ تم پر مشتبہ کر دیا گیا، تم صرف گمانوں کی پیروی کر رہے ہو، حقیقت ہم تم کو بتاتے ہیں. یہ ایک بات. اس کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض مواقع پر یہ تعبیر آئی ہے کہ میں آؤں گا، میں آؤں گا، میں تمہارے پاس اس نسل کے گزرنے سے پہلے پہلے آؤں گا. اچھا، یہ بھی آیا بائبل میں؟ یہ بائبل میں ہے، بہت سی جگہوں پر ہے یہ بات انہوں نے بیان کی. اس آؤں گا کو مسیحی علم کلام کے ماہرین سمجھ نہیں سکے. اچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور بائبل میں بھی بعض ایسے اسالیب اختیار کی ہیں. بائبل سے میری مراد بائبل کے وہ صحائف جن میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. بائبل تو مجموعی حیثیت سے تاریخ ہے پوری کی پوری، لیکن اس میں صحائف ہے، یعنی تورات اس کا ایک حصہ ہے، انجیل اس کا ایک حصہ ہے، انبیاء کے صحائف اس کا حصہ ہے. اس میں ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے. میں یہ عرض کر دوں کہ جس طرح بھی میں نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ اس کی بلاغت کی کچھ اسالیب ہیں، بات کرنے کا ایک انداز ہے، تو ایک تعبیر اس میں آتی ہے کہ اللہ آئے گا. یہ تعبیر قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے. قرآن مجید کی سورہ حشر میں دیکھیے، حتی یاتی ربک، عطا ربک، تیرا رب آ گیا. یہ اللہ کے عذاب کی تعبیر ہوتی ہے، یعنی اللہ آئے گا اور آ کر ان کی بنیادیں اکھاڑ دے گا. تو اللہ کا آنا یا یہ کہنا کہ یہاں تک کہ تیرا رب آ جائے، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے جلال کا ظہور ہے، جس کو الہامی صحائف میں اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے. اللہ کے رسول کی حیثیت سے انہوں نے حجت تمام کر دی. ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ جو کچھ انہوں نے کہنا ہے کہہ دیا، لیکن قوم ماننے کی بجائے خود ان کے قتل کے درپے ہو گئی. جتنے بھی اس زمانے کے مذہبی پیشوا تھے، خود وہ اس بات کی تحریک کر کے اٹھ کھڑے ہوئے کہ رومی ان کو صلیب دے دے. اللہ تعالیٰ کا قانون قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر یا اپنے رسول کے بارے میں اس جگہ پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کا فیصلہ سنا دیتے ہیں. وہ فیصلہ سنا دیا گیا، اور فیصلہ سناتے وقت ظاہر ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے، قوم پر عذاب آئے. ٹھیک. عذاب کے بارے میں قرآن مجید میں آپ بارہا یہ سن چکے ہیں کہ دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی یا اللہ کے پیغمبر کے سامنے آتا ہے یا اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آتا ہے. اما نرینک بعض الذی نعدہم، اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک. سیدنا مسیح کی وفات ہو گئی، اس پر ہم بہت گفتگو کر چکے ہیں. ان کے بعد یہ عذاب آیا، اور یہ عذاب رومیوں کے حملے کی صورت میں آیا. اس کے نتیجے میں وہ بہت بڑا واقعہ اور حادثہ ہوا جس نے یروشلم سے یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا. یہ معمولی حادثہ نہیں تھا، میں اس کی تفصیلات ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. سیدنا مسیح حقیقت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت تو تم مجھے مارنے کے در پہ ہو، مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو، لیکن میں آؤں گا، اور اسی نسل کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے آؤں گا. آؤں گا یعنی وہ دینونت لے کر آؤں گا، وہ عذاب لے کر آؤں گا جس کی میں تمہیں خبر دیتا رہا. وہ کہتے ہیں نا کہ تمہاری جڑوں کے اوپر کلہاڑا رکھا ہوا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصے تک اپنی قوم کو انہوں نے دعوت دی، یہاں تک کہ پھر اللہ آ گیا. جی. ایسے ہی لوط کے معاملے میں ہوا، ایسے ہی صالح کے معاملے میں ہوا، ایسے ہی ہود کے معاملے میں ہوا، ایسے ہی رسول اللہ کے معاملے میں ہوا. تو سورہ حشر میں اہل کتاب کو کہا ہے کہ اس پیغمبر کے مقابلے میں آنے کی جسارت کر رہے ہو، اس بات سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا رب آ جائے. تو رب کا آنا، اللہ کا آنا، اصل میں اللہ کا آنا یا پیغمبر کا آنا، یہ دونوں ایک ہی تعبیر ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ محض میں بات نہیں کر رہا، خود سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی ہے، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکے. میں آپ کے سامنے بائبل کو رکھ دیتا ہوں، آپ یہ دیکھیے، یہ انجیل مکہ ہے. اب ذرا یہ سنیے کہ وہ کیسے یہ بات بیان کرتے ہیں.
وہ کہتے ہیں اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو. یہ 24ویں باب کی متی کی انجیل میں 24ویں باب کی 32 آیت ہے، یہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے. اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے. دیکھیے کیا خوبصورت تمثیلیں ہیں سیدنا مسیح کی. اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے. اسی طرح تم بھی جب یہ سب کچھ دیکھو تو جانو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے ہی پر ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے، یہ پشت گزر نہ جائے گی، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اچھا، یعنی وہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں جو اللہ کی دینونت کے ظہور کی خبر دی ہے، تمہیں جو بتایا ہے کہ میرے انکار کے نتیجے میں عذاب آئے گا، وہی عذاب آئے گا جو نوح کی قوم پر آیا تھا، وہی عذاب آئے گا کہ جو ہود کی قوم پر آیا تھا. میری یہ بات نہیں ٹل سکتی. اب اس وقت تو وہ بے بسی کے ساتھ گویا رخصت ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے میرے بعد، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ 70 عیسوی میں پھر ہوا. میں اس کی تفصیلات بتاؤں گا، آگے سنیے. لیکن اس دن اور اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں مگر فقط باپ. یعنی وہ کب آئے گا؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ رسول اللہ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا جس کی دھمکی سنائی جا رہی ہے. جواب کیا دیا جاتا ہے؟ اس کا وقت اللہ ہی جانتا ہے. یعنی عذاب کب آئے گا اس کا وقت بھی اللہ ہی جانتا ہے. آخر تک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے آئے گا میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا. یہ آخر تک کہاں کہتے ہیں ہم سب؟ سورہ توبہ میں دیکھ لیجیے، اچھا، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہے. وہاں صحابہ کرام سے یہ کہا گیا کہ ان سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا. اچھا، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان سے آئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے آئے. تو طریقے کے بارے میں بھی آخر تک اللہ تعالیٰ واضح نہیں کرتے. اس وقت تک بھی صورتحال یہی ہے. لیکن اس دن اس گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، آسمان کے فرشتے بھی نہیں مگر فقط باپ. اب سنیے آگے، انہوں نے کوئی کسر چھوڑی ہے. جس طرح نوح کے ایام میں ہوا، قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، جیسے عاد کے ساتھ ہوا، جیسے سمود کے ساتھ ہوا، جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی. اچھا، جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن عذاب کی اسی طرح ابن انسان کی. نوح کے ایام میں کیا ہوا تھا؟ عذاب آیا تھا. عذاب آیا تھا. تو یہ عذاب کی تعبیر ہے. جس طرح نوح کے ایام میں ہوا اسی طرح ابن انسان کی آمد ہوگی، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے ایام میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ کرتے اور بیاہے جاتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے تا وقتے کہ طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی بھی آمد ہوگی. اچھا، یعنی اپنے آپ کو عذاب کا مترادف بیان کر رہے ہیں وہ. یہ بہت خوبصورت اسلوب ہے جس کو بدقسمتی سے لوگ نہیں سمجھ سکے، اور مسیحیوں کے ہاں بھی ان کی آمد ثانی کا عقیدہ پیدا ہو گیا. وہ تو یہ بتا رہے ہیں، اور دیکھیں کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تا وقتے کہ طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا اور بے فکر رہے تا وقتے کہ طوفان آ کر سب کو بہا لے گیا، اسی طرح ابن انسان کی بھی آمد ہوگی. اس وقت کھیت میں 2 ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا. 2 چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی. تو یہ در حقیقت ان کے آنے کی نوعیت ہے. بہت خوبصورت تمثیل تھی، نہایت عمدہ ادبی انداز تھا. ہمارے ہاں عام طور پر جو لوگ مذہب یا مذہبی کتابوں کی تفسیر کے لیے اٹھتے ہیں، یہ واقعہ ہے کہ وہ ادب کا اچھا ذوق نہیں رکھتے. زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جب وہ نہیں رکھتے، یہ جو میں نے بات کہی اس کو ذرا سمجھ لیجیے. جب ہم غالب کا مطالعہ کرتے ہیں، شیکسپیئر کا مطالعہ کرتے ہیں، اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اہل ذوق ہی زیادہ تر پڑھ رہے ہوتے ہیں. مذہب سب کا ہے. ہر آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میں ان کتابوں کی تفسیر کروں گا، ان کو لوگوں کو سمجھاؤں گا اور پڑھاؤں گا، ان کی تعلیم دوں گا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو بہت نیک، بہت متقی، بہت پرہیزگار ہوتے ہیں، ادبی ذوق نہ رکھنے کی وجہ سے ان کتابوں کی بعض باتوں کو نہیں سمجھ پاتے. اس سے پہلے جو قرآن مجید کا مقام زیر بحث آیا ہے، جس کو استاد امام نے واضح کیا،
میں نے اپنی تفسیر میں اس کو واضح کیا. ابھی آپ کو بتایا کہ اصل میں وہاں اسلوب کیا ہے. وہاں بھی غلط تعویل کی وجہ یہی ہے. اسلوب نہیں سمجھ کہ اسلوب کیا ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، اصل میں کیسے چل رہی ہے. ادب میں جب جلال کے اظہار کے اسالیب آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، کس طرح سے فرد قرارداد جرم سنائی جاتی ہے اور بار بار کلام ایک دوسرے مدعا کی طرف پلٹتا ہے. اس کو نہ جاننے کی وجہ سے غلطی ہوئی. یہاں پر بھی غلطی کہاں سے ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں میں آؤں گا، ابن انسان کی آمد ہوگی. جانتے ہو کس طرح؟ اس طرح جیسے نوح کے زمانے میں ہوئی تھی. تو نوح کے زمانے میں پھر وہ پوری طرح بیان کرتے ہیں جیسے نوح کا طوفان آیا تھا، جیسے وہ سب کچھ بہا لے گیا تھا، میں بھی اسی طرح آؤں گا. تو آؤں گا یہ بالکل وہی تعبیر ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ آئے گا. اللہ آئے گا، اللہ زمین پر نہیں آتا، اللہ کا عذاب آتا ہے. تو عذاب کی یہ تعبیر قرآن مجید میں بھی ہے، عذاب کی یہ تعبیر بائبل میں بھی ہے. اس تعبیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ عقیدہ پیدا ہو گیا. اب ذرا ایک نظر ڈال لیجئے کہ اللہ کیسے آیا تھا اور حضرت مسیح کیسے آیا تھا. جی، وہ جو 70 عیسوی میں کہا جاتا ہے اس کی تفصیل کیا ہے. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام رخصت ہوئے اور ان کے رخصت ہونے کے بعد پھر اللہ کس طرح آیا. یہ تفہیم القرآن ہے. بنی اسرائیل قرآن مجید کی سورہ کا نام ہے، اس میں یہ ذکر ہوا ہے. یعنی سیدنا مسیح کے بعد اللہ کیسے آیا تھا، اللہ کیسے آیا تھا، نہیں اللہ کا عذاب کیسے آیا تھا. اس کی تفصیل کر رہے ہیں مولانا سید ابو اللہ صاحب بودودی. آخر کار رومی سلطنت نے ایک سخت فوجی کارروائی سے اس بغاوت کو کچل ڈالا. یہ اٹھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قانون روبہ عمل ہو گیا اور 70 عیسوی میں تیتوس نے بزور شمشیر یروشلم کو فتح کر لیا. 70 عیسوی میں اس موقع پر قتل عام میں 1,33,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ہزارہ آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کانوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے. یہ آپ نے دیکھا جب انہوں نے یہ پیشین گوئی کیا تو آخر میں کہا چکی پیستی ہوئی ایک لے لی جائے گی اور ایک چھوڑ دی جائے گی. اچھا، بعض مار دیے بعض غلام بنا لیے. جی بالکل ایسے ہی. پوری تفصیل ان کا انداز ہے، تمثیلوں میں بات کرتے ہیں. انہوں نے تمثیل میں بات کی، افسوس لوگ نہیں سمجھ سکے. 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنائے گئے، ہزارہ آدمی پکڑ پکڑ کر مصری کاموں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیے گئے، ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ ایمفی تھیٹروں اور کلوزیوموں میں ان کو جنگلی جانوروں سے پھڑوانے یا شمشیر زنوں کے کھیل کا تختہ مشق بنانے کے لیے استعمال کیا جائے. تمام دراز قامت اور حسین لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں اور یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر کے پیوند خاک کر دیا گیا. سوچئے ذرا، اندازہ کیجئے. اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 برس تک اس کو پھر سر اٹھانے کا موقع نہ ملا اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا. بعد میں کیسر ہڈریان نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا، مگر اب اس کا نام ایلیا تھا اور اس میں مدت دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں تھی. یہ عذاب ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد ان پر آیا. اس کی انہوں نے پیشین گوئی کی اور اس کو اس طرح بیان کیا کہ ابن انسان آئے گا. یعنی تم مجھے اس وقت بھیج رہے ہو، میں جا نہیں رہا، میں آؤں گا اور رسولوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کے مطابق تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، تمہیں بھی اسی طرح سے سزا دی جائے گی. چونکہ یہود اصلاً توحید کو ماننے والے ہیں اس لیے سزا بہرحال محکومی کی دی جانی تھی. یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے. تو یہ محکومی کی سزا پھر اس طرح ملی کہ جس کی تفصیلات پڑھنے کے بعد تاریخ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے. حامدی صاحب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بتایا اور میں بطور طالب علم یقینی طور پہ یہ بات کہوں گا کہ آپ کا جو استدلال ہے اس سے نہ صرف کہ قرآن مجید بلکہ بائبل کو بھی سمجھنے میں جس قدر مدد مل رہی ہے